جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ. تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا, اپنے رب کا نام لیا. فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا. آسیہ کہتی ہے نہیں, اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے. پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی. فرعون نے طلب کر دیا. جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے. یہ عورت سے لرزتی نہیں, کانپتی نہیں, ستایا گیا, مارا گیا, لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے. پھر آگ جلائی جاتی ہے. اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے, وہ فوراً چرمرا جاتا ہے. اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول, چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں. چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے, لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی. ماں ڈرو نہیں, ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے. جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ماں کود جانا, چھلانگ لگا دینا. جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی. ماں کو بھی جلا دیا گیا, بچی کو بھی جلا دیا گیا. اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے, لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے, اس کے سامنے نبردآزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے. عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسما بنتی ہے, اور وہ آسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن, ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی. غور کرو, جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا, بلایا اسما کو, بلاؤ. 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما, کمر جھک چکی تھی, لاٹھی لے کر چلتی تھی. اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں, یقین نہیں آتا ہے. کہا نہیں. کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ. وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی, صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی, لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی. اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا, کھڑی ہو جاتی ہے. 100 سال کی بوڑھی ہے, ایک بھی دانت نہیں گرائے, آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے, اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے. پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے. حجاج نے پوچھا آئے اسما, میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار, لیکن تو نہیں مانی. تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے, تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے. تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا, دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے. یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا, کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے. کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا. حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں. آیا اسما جا رہی ہے تو جا, اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی.
जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए। लेकिन हंसने और रोने की वजह बता, तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आए हज्जाज, अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या है जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज, मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आए हज्जाज, काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है? वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा, तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर सहाबे किराम तीरों तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थी, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायरक रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी, अरे अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अरे अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती हैं और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां हैं औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जाल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विज। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है।
جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. میرے بھائیو پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے, گردن پہ تلوار چلاتا ہے. ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے. معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا. معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا. وہاں چند صحابہ کھڑے تھے, کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو, تم نے کود کر اس کو گرایا, اس نے تلوار چلائی, اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا, لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے, لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے. کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا. تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ان بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. غور کیجئے, یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی. ماں ایک باپ دو, ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, پھر دوسری شادی کی, دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو, ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9 سال. افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر. ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا, حمزہ نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا, ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. اس لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے, میری بدقسمتی دیکھو, میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی. عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہی خنسا تھی, یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی, اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی, اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی, کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, مت نکلا کر. اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے, ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے, مت نکلا کر. جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے. اے رات تو کیوں آتی ہے, اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے, اے رات تو کیوں آتی ہے, جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. غور کرو, جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے, اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے, مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی, لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے, اسلام لاتی ہے, اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ, تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے, کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے. اے میرے بیٹوں, جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اے میرے بیٹو, اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے. جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے. چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا, تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. وہی چاروں بیٹے کہتے کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں. ان چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے, جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں, جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی, لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے, مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے. اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر, ان کی شہادت پر ہنستی ہے, مسکراتی ہے. ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے. اگر عورت شیطان کا جال
ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا، جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا، اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد، تیرا چہرہ دیکھ کر میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ تم یہ مذاق اڑتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئیں، اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو، تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا۔ ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے، اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی۔ تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے، اب ان کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع
युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म है, सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुल रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुल रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं, उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया और अब्दुल रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है, अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है, आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे, आय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुल रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुल रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे, तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिला रोक और टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी मां बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को यह भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी मां बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है।
ذرا تصور کریے آپ، یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا؟ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان؟ عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھجوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں. سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا
सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिलें और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैवस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आए मोहम्मद के साथियों तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती हैं और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी
बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से, और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान सहाबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहां ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ,
دلی تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں. کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو تو دیکھیں مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے ہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم، 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں، ان کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاگنا، جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے، وہ بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے. یہ 2 چیزیں سمجھ لی آپ نے. گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے. جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے. بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیز تقریر کر رہے ہم، پھر اٹھ گئے، اٹھ گئے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے. یہی ہوتا ہے منافق. نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے، نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے. یہ ہے منافق. جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے برودی ہیں، آپ کے پاس گیا، ارے وہ کمینہ آدمی، ہٹ، آپ کے منہ پہ آپ کی. تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی،
اے اللہ کے رسول ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں. نہیں جا سکتا، اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق. ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے. ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے، لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. بہانہ کیا بنایا؟ گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے، جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں، عورت اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے، یعنی دروازہ نہیں رکھو گے، آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں، ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا. پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بیہودہ لباس، عورت کی اوریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی. وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا. بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی. بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے. ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں. مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکرم میں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے. ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو. آئے میری بیٹیو، آئے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی.
یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے. تم اکتا جاؤ گی, تم کوفت ہو جاؤ گی, تم پریشان ہو جاؤ گی. ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو, چپ رہو, تم تو بڈھی ہو چکی ہو, تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو, 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو, ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار, ہمیں گاؤں میں, ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو. وہ کھوٹا توڑنے لگیں, رسیاں توڑنے لگیں. جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں. مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں. مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں. مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا. چھلانگ لگاتی ہوئی, پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں. جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں, ٹہلتی ہیں, بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے. دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے, ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے, یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے. بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے. 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی. جیسی یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں. جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے, جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے, وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے, ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا, سب نے ان کو نوچ ڈالا. آج جو عورتوں کی آزادی, ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے, یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے. ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے, کھا ڈالیں گے. دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے, اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا, گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا. جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا. آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے, پڑھنے کو. جو آزادی نسواں, عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں, وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو, اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو. اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو, اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں. میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے, اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے. ذرا تصور کرو, تمہاری وہ قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں, پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے, اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے, ہماری ماں, بہن, بیٹی کو تک رہا ہے, تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے, چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے, تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے, اس کو قتل کر دے, تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا. ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے, ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو, قتل کرتے ہو, تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے, اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے. ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم. تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟
عورت، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے، پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورات، عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو، سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا، عورت کا پلورل عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو، کھلے ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد۔ تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی، یہ یہاں، یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا، ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں، چلیے اس کو ران بولتے ہیں، یہ حصہ کھل گیا تھا۔ کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں، تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا، سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر، سو رہا، اور ران کھل گئی۔ اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی، فوراً نگاہ نیچی کر لی۔ سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں، اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو، اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے، اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد۔ حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس میں لفظ کیا، عورت، ان الفخذ عورت، اے جرحد اما علمتا، کیا تمہیں نہیں معلوم، اما علمتا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، اما علمتا، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی
کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا۔ ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گیا، وہ وضو کر۔ ابے تیرے باپ کے فتوے ہیں، کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے۔ ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے، اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی، یاد رکھیے گا۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے۔ مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی۔ جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا۔ کتنا کلیئر کر دیا ہے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ۔ عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت ہے۔ لو یہ 2 بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورت۔ المرأۃ عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا، وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا۔ یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈیبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں۔ المرأۃ عورۃ، عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورۃ، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا۔